السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پاک اسٹڈی 10th کلاس کی جو بک ہے اس کے پیج نمبر 85 ہے اور 86 پر بھی آج ہم پڑھیں گے۔ جی تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ یہ ہے کہ شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی بناوٹ اور تقسیم۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً 93.7 ملین افراد آباد ہیں، جبکہ باقی 147.7 ملین دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے جن کا نظم و نسق میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ شہری آبادی میں دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی، گیس، سڑکوں، تعلیم، صحت اور تجارتی مراکز وغیرہ کی سہولتیں نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہتر بھی ہوتی ہیں۔ دیہات میں زندگی کی ان جدید سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، یعنی کہ کمی ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع کم ہونے کا باعث لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس نقل مکانی کی وجہ سے شہری علاقوں میں آبادی بڑھ رہی ہے، جس سے شہروں میں رہائش، روزگار، تعلیم اور صحت وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے پیج نمبر 86۔ 86 میں یہ جو ایک گوشوارہ بنایا گیا ہے، گوشوارہ دیا گیا ہے مردم شماری کے حوالہ سے، اس کو بھی آپ ذرا زیر غور لائیں، زیر نظر لائیں۔ مردم شماری کا جو سال ہے وہ 1951 میں جو آبادی ہے پاکستان کی وہ قریباً 33.7 ملین ہے، 1961 میں 42.8 ملین ہے، 1972 میں 65.3 ملین ہے، 1981 میں 84.2 ملین ہے، 1998 میں 132.3 ملین ہے، 2017 میں 207.7 ملین ہے۔ آگے آ جاتا ہے 2023 میں قریباً 241.4 ملین ہے۔ اب یہ دیکھیں، کمپیریزن کریں کہ 1951 سے لے کر 2023 تک یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس میں 33.7 ملین سے لے کر 241.4 ملین تک جو آبادی ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا ٹاپک ہے آبادی کی صنفی بناوٹ، صنفی امتیاز اور اس سے متعلقہ مسائل اور ان کا حل۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو صنفی امتیاز ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ صنفی امتیاز جو ہوتا ہے وہ انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ عورت اور مرد کو جنس کی بنیاد پر کم تر یا برتر قرار دینا یہ بھی صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کا قریباً 51% ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد قریباً 49% ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیدائش عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار معاشی ترقی اور سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انتہائی موزوں قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں افرادی قوت، یعنی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں مزدور لوگ، ان کو افرادی قوت کہا جاتا ہے۔ افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر معاشی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ اس طرح پاکستان کی فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ قدرت نے مرد و خواتین کے الگ الگ کردار بنائے، جس کا بنیادی مقصد نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ ترقی کرنا اور آگے بڑھنا انسان کی صفت میں شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رسم و رواج بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اب معاشرے میں مرد اور عورت کو ترقی کے مساوی مواقع جو ہے وہ میسر ہیں۔ صنفی بنیاد پر ہونے والے ہر طرح کے امتیاز کی نفی کی جاتی ہے۔ صنفی امتیاز صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غربت کے خاتمے، تعلیم اور طبی سہولتوں اور جیسا کہ یہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں اس تک رسائی جو ہے وہ معیشت اور فیصلہ سازی کے عمل میں شمولیت کے حوالے سے بین الاقوامی اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق سوچ میں بڑی روشن خیال تبدیلی آئی ہے۔ وہ قدامت پرست گھرانے، قدامت پرست کہتے ہیں روایت پرست کو، یعنی کہ پرانی روایات کا ماننے والا،
وہ پرانی روایات کے ماننے والے جو گھرانے جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ڈاکٹر یا استاد بننے کے علاوہ کوئی اور پیشہ بھی اختیار کر سکتی ہیں، آج ان کی بچیاں وکیل، انجینئر، فیشن ڈیزائنر، سیاستدان، ایئر فورس میں پائلٹ، سول سروس آفیسر، فوج میں آفیسر اور میڈیا میں اینکر پرسن کے طور پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ پاکستان میں خواتین معاشرے کی ترقی اور تعمیر میں جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ کسی صورت بھی مردوں سے کم نہیں ہے۔ اسلام اور جدید سائنسی علوم کی روشنی میں عورتوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، لہٰذا تمام طلبہ جو ہیں اگر کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوئی بھی کویشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں دے دیا جائے گا۔ اوکے۔